بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ باب نمبر 4 تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مختلف طرق ذکر فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مختلف طرق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ مختلف سندوں سے بیان کر رہے ہیں۔ اس میں سے پہلی تو سند جو بیان کی تھی نا انہوں نے کہ آدم بن ابی ایاس نے کہا کہ شعبہ نے عبداللہ سے، اور اس میں سے جو تھے نا، ٹھیک ہے نا، پھر اس میں سے تو یہ جو تھا، پھر آگے کہا تھا کہ جناب علی، یہ دیکھو پھر کیا کہا تھا، قال ابو عبداللہ، قال ابو عبداللہ، اور پھر یعنی بخاری وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد بن ابی ہند، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد عن عامر قال سمعت عبد الله بن مسلم، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کیا ہے یہ امام بخاری نے پہلی حدیث جو بیان کی تھی وہ کیا کہا تھا، حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبداللہ ابن ابی الصفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ سند کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، نیچے جو کر رہے ہیں یہ تعلیقاً ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کیا کر رہے ہیں، تعلیقاً ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ابو معاویہ سے شروع ہے نا، وقال ابو معاویہ، تو ابو معاویہ سے پہلے کی تعلیق سمجھتے ہیں نا، تعلیق کا آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے کہ ابو معاویہ سے پہلے کی جو ہے نا سند کو ذکر نہیں کیا جا رہا، ابو معاویہ سے شروع کیا، بیچ میں راوی چھوڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب شروع میں سند چھوٹ جاتی ہے نا، شروع میں سند چھوٹ جاتی ہے، اس کو تعلیق کہتے ہیں، تعلیق اصول حدیث کے اندر پڑھایا جاتا ہے یہ کہ تعلیق معلق روایت جو ہوتی ہے، معلق روایت میں ہوتا ہے کہ سند شروع سے چھوٹ گئی ہے، اب بعد میں جو ابو جو انہوں نے شروع کر دیا ابو معاویہ سے بیان کر دیا ہے۔ اچھا، امام بخاری کیوں تعلیق کیوں لے کر آئے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی جب انہوں نے یہ بیان کر دی تھی، داؤد عبداللہ ابن عمر یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبد الاعلی عن داؤد عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تعلیق کیوں ذکر کیا انہوں نے، جبکہ ایک پہلے اوپر سند بیان کی ہوئی تھی، تو دوبارہ کیوں وہ کی ہے؟ اس سے نا وہ مختلف فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب علی کی پہلی جو سند ہے اس کی تصدیق کر لی ہے انہوں نے، جیسے نا ایک سے دو بہتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک سے دو بہتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ آ گیا۔ اچھا، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ دیکھو اوپر والی جو روایت بیان کی گئی تھی ان عبداللہ ابن ابی صفر و اسماعیل عن الشعبی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کیسے ان عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شعبی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کے ذریعے سے روایت معن پڑھا تھا نا، ان جو ہے اصول حدیث کے اندر پڑھی ہوئی ہے، معن ان فلان، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ جناب علی کہ روایت معن جو روایتیں ہوتی ہیں اس میں لازمی نہیں ہوتا کہ جناب انہوں نے کیا کیا ہو، باقاعدہ ان سے خود سنا ہو، یہ لازم نہیں ہے کہ جی اس میں سے ان عبداللہ ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو شعبی جو ہے عبداللہ بن عمر سے ان کے ذریعے سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شعبی نے براہ راست حضرت عبداللہ بن عمر سے اس کو سنا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بیچ میں کوئی واسطہ ہو ان کے اندر سے، جو ہے نا فلاں نے کہا، میں کہتا ہوں جی دیکھو جی فلاں نے یہ فرمایا، تو اب آپ کہتے ہیں جی فلاں نے فرمایا، پتہ نہیں میں نے خود سننا نہیں سنا، ہو سکتا ہے میں نے کسی سے سن کے آپ کو یہ بات بتائی ہو، تو دونوں احتمال تھے کہ درمیان میں کوئی واسطہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے تو اس لیے بعض جگہوں پہ بلکہ آتا بھی ہے کہ بلکہ بیچ میں واسطہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن امام بخاری یہ دوسری روایت جو لے کر آ رہے ہیں، دیکھو قال ابو معاویہ حدثنا داؤد ابن ابی ہند عن عامر قال عن عامر، ٹھیک ہے نا، یہ عامر شعبی ہیں، اچھا عن شعبی ہے، عامر شعبی ہیں، اچھا نیچے لکھا ہوا نا شعبی مذکور، قال سمعت عبداللہ ابن عمر، یہ دوسری جو تعلیقاً روایت بیان کی ہے اس میں کلیئر کٹ شعبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سنا ہے، خود سنا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو اوپر والی روایت کے اندر کیا تھا, سند کے اندر شک تھا کہ پتہ نہیں خود انہوں نے سنا ہے یا نہیں سنا. دوسری جو ذکر کر دی روایت نیچے جو تھی اس کی تعلیق جو بیان کی, تو اس میں کلیئر کٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام شابی کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کو میں نے خود سنا ہے. بات سمجھے ہو؟ تو یہ جو خود سننے کی جو روایت ہوتی ہے نا, یہ تگڑی ہو جاتی ہے معنان کے مقابلے میں, کہ سمیت ہو میں نے خود کس سے وہ کیا ہے. بات سمجھے ہو؟ ٹھیک ہے نا, تو میں نے خود سنا ہے. سمجھے بات کو؟ اچھا, پھر آگے ایک اور دوسری تعلیق بھی ذکر کر رہے ہیں, دوسری تعلیق بھی ذکر کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ قال, اچھا دیکھو اگر ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, وہ قال عبد الاعلی ان داؤد ان عامر ان عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بھی تعلیق ذکر کی نا, قال عبد الاعلی ان داؤد ان عامر ان عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ عبد الاعلی, ٹھیک ہے نا, ان کو کس سے ذکر کر رہے ہیں؟ داؤد سے, وہ عامر سے, اور اس طرح جو ہے نا اس میں سے عامر شابی, عامر سے مراد عامر شابی ہیں. اچھا, اور پھر وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جو ہے روایت کرتے ہیں. تو یہ بھی ان ہے نا, معنن روایت ہے یہ جو ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ کیوں پھر لے کر آئے ہیں؟ قال عبد الاعلی ان داؤد ان عامر ان عبداللہ, ٹھیک ہے نا. وہ یہ تیسری یہ دوسری تعلیق جو لے کر آئے ہیں, اصل میں دیکھو اس روایت میں کیا آ رہا ہے؟ ان عبداللہ, ان داؤد ان عبداللہ. تو اب عبداللہ کے نام کے تو بڑے صحابہ ہوا کرتے تھے. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود تھے, حضرت عبداللہ بن عمر تھے, حضرت عبداللہ بن زبیر تھے, عبداللہ بن عمر تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھو کہ جب بھی خالی عبداللہ بولا جائے نا, عبداللہ حدیث کے اندر جو ہے, تو اس سے عام طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود مراد ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جو دوسری تعلیق جو ذکر کی گئی ہے اس میں سے عبد الاعلی سے, اس میں صرف عبداللہ کا نام آیا ہے. تو کوئی دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کریں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب عبد الاعلی والی روایت کے اندر بھی یاد رکھنا کہ عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عامر ہیں, عبداللہ بن مسعود نہیں ہیں. اگرچہ وہاں پہ خالی نام کیا ہے؟ عبداللہ آیا ہے, لیکن وہاں پہ بھی مراد حضرت عبداللہ بن عمر ہیں. روایت ایک ہی ہے, سندیں مختلف ہیں. تو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر ہیں, نہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی. اس لیے اس تعلیق کو بھی ایک اور فائدہ حاصل کر لیا اس کے اندر سے. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ اب ہے, میں کیا کروں, یہ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, تو مجھے اب کیا کرنی ہے, ان کو بتانا ہے پھر اس سندوں کو ساری کی ساری. اور اس لیے یاد رکھنا, حدیث کا مزہ آپ کو اس وقت آتا ہے جب حدیث کی کتابیں پڑھتے ہو, جب آپ کو اصول حدیث کے ساتھ کیا ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے. اگر آپ کو اصول حدیث کے ساتھ مناسبت نہیں ہے نا, تو آپ پورے طور پہ حدیث کو سمجھ نہیں پاؤ گے, ٹھیک ہے نا. متن کو سمجھ جاؤ گے, سند کے اندر آج دفعہ کیا ہوگا, پریشانی بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے یہ جو تھی. پھر اگلا جو باب تھا, یہ بھی کل ہم نے ترجمہ کر بھی لیا تھا اس کا, کہ اس باب ای الاسلام افضل, ٹھیک ہے, ای الاسلام افضل, کہ اسلام میں جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, اور ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کیا کیا, اس کو کیا کر لیا, اس کو سوال کو ترجمۃ الباب بننا ہے نا. سوال ہے نا, ای الاسلام اسلام کون سا, تو ترجمۃ الباب کا قائم کیا, ٹھیک ہے نا. اور یہ کیوں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ, حسن سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ای الاسلام افضل, تو اس وجہ سے انہوں نے کر دیا, اسی کو کیا کر دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور اس بڑے کمال کی ایک دیکھو ذرا, اس روایت کے کیسے چلا آ رہا ہے کہ من سالم المسلمون من لسانہ, اس سند کے اندر نا بڑے کمال ایک آتا ہے. دیکھو اس میں سے کون ہے, ان ابی بردہ ان ابی موسیٰ, ٹھیک ہے نا, ان ابی, اچھا جی, کہتے ہیں کہ جناب
اس کو بیان کس نے کیا ہے؟ قال حدثنا ابو بردہ بن عبد اللہ ابن ابی بردہ عن ابی بردہ عن موسیٰ، باپ بیٹے بیٹا پھر پوتا، یعنی پوتا، یعنی اس طرح چل رہا ہے یہ جو روایت آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ باپ بیٹا اور پوتا یوں چل رہی ہے روایت جو ہے۔ موسیٰ کے بیٹے صاحبزادے ابو بردہ ہیں، اور پھر ان کے پوتے کیا کر رہے ہیں، ابو بردہ کے جو ابو موسیٰ کے پوتے جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں سے ایک وہ آ گیا کہ اس میں سے، تو اصل میں سوال کیا، ای الاسلام افضل پوچھا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اسلام افضل کیا ہے، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کون سی خصلت جو ہے نا اسلام میں افضل ہے، کون سی خصلت جو ہے وہ کیا ہے، اسلام کی خصلتوں میں سے کون سی خصلت افضل ہے۔ اصل میں سوال کا مقصد یہ مضاف محذوف ہے، لیکن ای الاسلام کے سے ای خصلت من خصال الاسلام افضل، ٹھیک ہے نا۔ اسلام تو ایک ہی ہوتا ہے، اسلام میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ای الاسلام میں کون سا اسلام افضل ہے، تو بھائی اسلام تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خصلت کون سی جو ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ یدہ، ٹھیک ہے نا، کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے نا وہ محفوظ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو امام بخاری کیوں لے کر آئے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام کیا ہے، بنیادی طور پہ کیا ہے، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ ذکر کر دیا، اور اس کا جواب ہم یہی دیتے ہیں کہ جو اسلام کے اجزاء ہیں یہ اس کے کیا ہے، یہ تزئین کے لیے ہیں، اس کی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، نہ کہ اس کے لیے کیا ہے لازم جز نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلو، باب اطعام الطعام من الاسلام ہے، کھانا کھلانا کس میں سے ہے، اسلام میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، کھانا کھلانا اسلام میں سے ہے، کہ یہ بھی جو ہے نا من الاسلام ہے یا ایمان، بعض روایتوں بعض نسخوں میں الایمان کا لفظ آتا ہے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام، کھانا کھلا تو، تقرأ السلام، سلام کیا کر، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتا ہے جس کو نہیں جانتا، تو یہ کیا ہے، یہ تیرے لیے کیا ہے، یہی اس میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی خصلت مراد ہے، تو بہترین حسن کا بہتر خصلتیں کون کون سی ہیں، دیکھو، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کرو ہر شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو، تو دو چیزوں کا ذکر فرمایا نا یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک اطعام الطعام، دوسرے سلام کو پھیلانا، سلام کو پھیلاؤ۔ دیکھو پیچھے سند کے اندر ابو بردہ والی روایت میں دیکھو ذرا، اس کو کیسے میں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہے ہیں، حدثنا، پہلے پیچھے والی روایت دیکھ لیں، کیونکہ سوال یہ ہے کہ جناب وہ کیسے دادا پوتا کیسے بن رہے ہیں جو ہے نا یہ سارے، کہتے ہیں حدثنا، امام بخاری کیسے بیان کر رہے ہیں، سعید بن یحییٰ، امام بخاری حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی القرشی قال، یہ پورا یہ نام ہی چل رہا ہے کہ جی حدثنا سعید بن یحییٰ سعید الاموی قرشی، وہ کہتے ہیں قال حدثنی ابی، کہ مجھے کس نے کیا، سعید کہہ رہے ہیں میرے باپ یعنی یحییٰ نے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے، وہ یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھے کس نے بیان کیا، اب یہاں سے آگے سارا وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جی حدثنا ابو بردہ بن عبد اللہ ابن ابی بردہ تھا، تو یہ ابو بردہ بیان کر رہے ہیں، ابو بردہ کیا کر رہے ہیں، حدثنا ابو بردہ، تو ابو بردہ بیان کر رہے ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، کس کے، حدثنا ابو بردہ تبن عبد اللہ ابن ابی بردہ، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، یہ ان ابی، تو بیان کرنے والے کون ہیں، ابو بردہ بیان کر رہے ہیں کس سے، ان ابی بردہ سے، ابو بردہ بیان کر رہے ہیں کس سے، ابو بردہ سے، ٹھیک ہے نا، حدثنا ابو بردہ ابن عبد اللہ ابن ابی بردہ تھا ان ابی بردہ تھا ابی موسیٰ، تو گویا کہ کیا ہے، ابو موسیٰ جو ہے نا وہ ہیں جو ہیں دادا، پھر ابو بردہ، پھر ابو بردہ یہ آ رہے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اور ابو بردہ جو ہے نا یہ جو اس میں سے، یہ ان کا کیا نام تھا، یہ موسیٰ ان کا نام تھا جو تھے اس میں سے، موسیٰ جو تھے اس میں سے، ان کا نام، اور ابو موسیٰ کا نام عبداللہ بن قیس تھا، عبداللہ بن قیس،
ٹھیک ہے نا. ابو بردہ جو ہیں وہ بیٹے کس کے؟ عبداللہ. ٹھیک ہے نا, وہ بیٹے کس کے ہیں؟ ابی بردہ کے. پھر جو ہے نا اس میں سے اس طرح جو ہے نا ایسے ہی ہے بالکل. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں سے آ گیا. اب کہتے ہیں جی ہم دوسری کی دیکھیے جی چیپٹر نمبر کیا آ گیا؟ باب اطعام الطعام من اسلام. تو کہتے ہیں کہ جی جب پوچھا گیا کہ کون سا وہ ہے تو فرمایا کہ جی دو خصلتیں بیان فرمائی ہیں. دو خصلتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک تو کیا کرو کھانا کھلاؤ, دوسرے سلام کو پھیلاؤ. سلام کو پھیلاؤ. تو کیا ہو گیا؟ اب کھانا کھلانا جو ہے یہ ہر ایک عام ہے. فقراء مساکین کو کھلانا بھی ہے, کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا کیا ہے, یہ بھی داخل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو سلام کرنے کی عادت ڈالو اس کو. ٹھیک ہے نا, سلام کیا کرو اس میں سے. تو پہچان کی ضرورت نہیں ہے کہ جی پہچان ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے یہ وہ آ گئی ہے. لیکن یہ بات یاد ضرور رکھنا کہ سلام کرنے میں یہ بڑا خیال رکھنا ہے کہ کسی آدمی کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ سلام نہیں کرنا چاہیے بندے کو, جہاں پہ دوسرے کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس میں سے مثال کے طور پہ کوئی سبق پڑھا رہے ہیں ایک استاد صاحب, وہاں پہ آپ جا کے ادھر کلاس میں جاتے کہتے ہیں السلام علیکم جناب. اب ان کی کیا ہوگی, ساری توجہ کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. تو سلام کے بھی کیا ہیں, کچھ مواقع ہیں. سلام کرنے کے مواقع ہیں کہ اور اس میں یہ خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو یہ اس میں سے حسن نے بتا دیا. اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ جناب کسی کو حسن کیا فرما رہے ہیں, کسی کو کیا فرما رہے ہیں, کسی کو کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی کھانا کھلاؤ, سلام کرو. ٹھیک ہے نا. کسی جگہ کیا ہوتا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں ہے, کسی جگہ نماز کا اپنے وقت پہ پڑھنے کے بارے میں ہے, جہاد فی سبیل اللہ. یعنی ایمان کے اندر مختلف قسم کے سوالات جو کئی صحابہ نے پوچھے, مختلف طریقے سے مختلف جواب دیے گئے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے, محدثین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں حسن سائلین کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق جواب دیتے ہیں. کہ کسی کو دیکھا تو کہا کہ تمہارے لیے کیا ہے, یہی بہتر ہے کہ تم یہ والا کام کرو. ہے نا. تو جس وقت جس کام کا موقع ہوتا ہے نا اس وقت وہ کام کرنا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو جس وقت جو موقع ہوتا ہے وہ کیا ہوگا, وہی کام کیا ہوتا ہے اس وقت افضل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس وقت جو چیز وہ آ رہی ہے اور بندے کے حساب سے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ایک بندہ ہے اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے, کسی کے لیے کیا چیز بہتر ہے, اس نے ان کے لیے فرما دیا کہ دیکھو تمہارے لیے اسلام کیا ہے, بہتر یہ ہے کہ تم یہ کام کر لو. اس لیے کسی مطلقاً کسی کام کو بہتر نہیں کہا جا سکتا. اس میں سے کیا ہوتا ہے, وہ ریلیٹیو ہوتے ہیں, ریلیٹیو ہوتے ہیں چیزیں جو ہیں. ایک کام جو ہے نا وہ ہر حال میں کیا ہے, ہر حال میں وہی بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے, مختلف چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہیں کسی وقت. کسی آدمی کے لیے کیا چیز بہتر ہے, کسی کے لیے کیا بہتر ہے. اچھا, اگلا باب تھا باب من الایمان ان یحب الاخی ما یحب لنفسہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب اس کو دیکھنا ذرا, اس میں بھی یہی ہوگا کہ اس میں سند کو دیکھنا ذرا.
کہتے ہیں وبی قال حدثنا مسلم قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادہ عن انس صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا. یہ وان حسین معلم قال, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادہ عن انس صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادہ عن انس صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخیہ ما يحب لنفسہ. دیکھو یہاں پہ کیا کیا ہے, یہاں پہ امام بخاری نے رحمۃ اللہ نے دو سنوں کے ساتھ روایت بیان کی ہے. ایک میں کس طرح کی ہے یحییٰ, ٹھیک ہے نا, کیا ہے ایک میں کدھر آ رہے ہیں, کس کے ساتھ آ رہے ہیں, یحییٰ کے ساتھ حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادہ, ٹھیک ہے نا, اور حضرت انس سے بیان کریں. دوسری میں کیا کس سے بیان کریں, عن حسین جو یحییٰ کے جو ہے نا عن حسین, اور وہ کون ہے جو ہے نا المعلم, یعنی عن حسین المعلم. یہ اصل میں معلم ہے کس کے, یعنی یہ معلم جو ہے نا حسین, یہ یحییٰ کے استاذ ہیں, اور وہ کس سے بیان کر رہے ہیں, قتادہ سے بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, قتادہ انس سے بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے دو طریق کیوں ذکر کیے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حسن الحسن انس صلی اللہ علیہ وسلم, ایک منٹ ٹھہریے ذرا, اچھا جی دیکھو دو طریق کیوں لے کر آئے ہیں, ذرا ان دونوں طریقوں کو دیکھنا. ذرا دیکھو کیسے بیان کریں گے. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا مسدد, ہمیں مسدد نے بیان کیا. قال, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا کس نے, یحییٰ عن شعبۃ. قال حدثنا یحییٰ, کہ مسدد کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ نے عن شعبۃ عن قتادہ عن انس, یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یحییٰ کہتے ہیں حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادہ عن انس. اچھا, اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں, وعن حسین المعلم, عن حسین المعلم, یہ جو ہے نا عن حسین المعلم. قال, یہ دیکھو یہاں پہ کیا کہیں گے, حسین معلم جو ہیں وہ کہیں گے کہ جناب علی حدثنا قتادہ, تو اوپر کیا آیا تھا, حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادہ تھا. یحییٰ کے استاذ کون ہیں, حسین ہیں. یحییٰ کے استاذ کون ہیں, حسین ہیں. تو وہ دوسری روایت لے کر آ رہے ہیں کہ جناب علی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین کی جو روایت آ رہی ہے نا حسین کی, اس میں یہ الفاظ آتے ہیں حدثنا قتادہ. تو اوپر جو تھا یہ حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادہ تھا, کہ وہ ان کے ساتھ آ رہی تھی. لیکن ادھر جو آ رہی ہے حسین معلم کی, جو اس میں سے وہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جی اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ حدثنا قتادہ, کہ ہمیں کہ تو یہاں پہ صراحتاً کیا ہے, حدثنا کا لفظ آ رہا ہے قتادہ سے, کہ انہوں نے خود سنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ قتادہ سے کیا روایت کر رہے ہیں, تو شعبہ نے ان قتادہ ان انس کے ذریعے سے روایت کیا تھا, اور حسین المعلم کے جو طریق میں کیا ہے, شعبہ نہیں تھے اس میں سے, تو حسین معلم تھے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. شعبہ کی بجائے کون آئے, حدثنا یحییٰ عن حسین معلم, ٹھیک ہے نا. قال حدثنا, یعنی یہاں سے وہ چل رہا ہے معاملہ. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ حدثنا کے ساتھ کر رہے ہیں. تو کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کیا کی ہے, میں نے خود سنی ہے باقاعدہ. حدثنا میں فرق ہوتا ہے, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے, حدثنا اور ان کے اندر فرق ہوتا ہے, یا سمیتوں کے لفظ کے اندر اور ان کے اندر فرق ہوتا ہے, بتایا تھا ابھی, بتائیے. تو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ حسین جو کر رہے ہیں وہ حدثنا کا لفظ کلیئر کٹ لے کے آ رہے ہیں. حسین معلم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے, حدثنا ہے. اور جو شعبہ والی روایت جو تھی اس کے اندر کیا نہیں تھا, جو شعبہ نے جو بیان کیا تھا اس میں کیا نہیں تھا, ان شعبہ تھا ان قتادہ تھا. شعبہ ان کے ساتھ ان قتادہ کہہ رہے ہیں, اور حسین معلم کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں حدثنا قتادہ تو انس. اس لیے اس کو لانے میں کیا ہو گیا, یہ زیادہ بہتر ہو گیا. سمجھ آئیے یہ بات کی اب اس میں سے. تو یہ اس لیے اصول حدیث کا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصول حدیث کو سمجھنا, وہ معنن روایت کو
اور معانن روایت کیا حجت ہوتی ہے، نہیں حجت ہوتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوں گی اس کے اندر سے اصول حدیث کے اندر کے جی۔ اچھا جی، تو کیا فرما دیا دیکھو کہ مسلمان کے لیے کیا ہے سب سے بہترین چیز کیا ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے پسند نہ کرو۔ جو دیکھو جو ہمیں ناگوار بات پیش آتی ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی کے لیے بھی کیا ہوگی، ناگوار ہوگی۔ جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے اس سے ہمیں بھی کیا ہوگا، اس سے ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوگا کہ دوسرے کو اپنی جگہ کے اوپر جا کے رکھو اور اس کو سوچو، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں اس کی کہیں حق تلفی تو نہیں کر رہا ہوں کوئی، یہ حق تلفی تو نہیں کر رہا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لینا کہ جناب علی میں کیا کروں، میں اگر کیا کروں، میں اگر مرغ مسلم کھاتا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے، باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو میں نے کیا کھلانا ہے، مرغ مسلم ہی کھلانے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اچھا اس کو بعد دفعہ لوگ اس پہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کیا کرو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اپنے بچے کو اگر 5,000 کا سوٹ لے کے دیا ہے تو پھر آپ کیا کریں، جا کے پھر جا کے کسی بھی جگہ کے اوپر صرف ایک کو نہیں، پھر تو جتنے مسلمان ہیں غریب مسلمان ہیں ان سب کے بچوں کو کیا کر کے دیں، 5,000 کا سوٹ لے کے دیں پھر آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لا یؤمن احدکم کہ مطلب تم کامل مومن اس وقت نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہیں جن باتوں سے خود تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ جناب مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو تم دوسرے کو بھی کیا نہ کرو، اس طریقے سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تم جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ کیا کریں، میرا خیال رکھیں چیزوں کے اندر جو ہے اس میں سے جو میرا جائز حق بنتا ہے اس میں دینے کے لیے، تو دوسرے مسلمان بھائی کا بھی کیا کرو، جائز حق دینے میں کیا کرو، اسی طرح اس کا خیال رکھو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کہو کہ آج سے کہ جناب میں نے تو کیا کرنا ہے سب کے ساتھ ایک جیسے، ہو نہیں سکتا، یہ ناممکنات میں سے ہے نا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ آپ کہو کہ میرا گھر کیا ہے، میرا گھر جو ہے وہ اس میں جو ہے نا یہ جو ہے نا 50 لاکھ کا بنا ہوا ہے، اس لیے میں نے سارے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے 50 لاکھ کا گھر میں نے بنا کے ان کو دینا ہے، اس میں سے تب جو ہوگا۔ تو حقوق کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے، حقوق کے اندر جس طرح آپ اپنے حقوق کے اندر کوئی کمی نہیں چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ مجھے پورے حقوق ادا ہوں، مجھے ادا کیے جائیں، ایسے ہی آپ بھی لوگوں کے پورے حقوق ادا کرو، اس میں سے یہ آ جائے گا۔ تو مومن جو ہے وہ کامل مومن وہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس میں سے پسند۔ تو ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں دیکھیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں، کسی تکلیف کے معاملے کے جب وہ ہوگی تو ہم کہتے ہیں دیکھو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں فلاں، اچھا ہم خود بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہی چیزیں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے۔ تو اس میں سے اس لیے اس چیز کا ضرور خیال رکھیں، کم از کم اتنی چیز ضرور ہو جائے کہ آپ کیا نہ کریں، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں کسی کو بھی جو ہے۔ چلیے جی بس اتنا ہی پھر جو ہے، چلیے پھر السلام علیکم۔ السلام۔